صفحہ نمبر ہے جی 92 اور حدیث مبارکہ نمبر ہے 1306۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ باب ہے کیف یعرض الاسلام علی الصبی، چھوٹے بچے پر اسلام کیسے پیش کیا جائے۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے ابن سیاد کا، جس کو بعض لوگوں نے دجال کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے۔ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام پیش کیا تھا، اس حوالے سے یہ حدیث کا کچھ ٹکڑا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے، فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ، اللہ کی شایان شان تعریف کی، ثم ذکر الدجال، پھر آپ نے دجال کا تذکرہ کیا، فقال انی انذرکم، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، وما من نبی الا قد انذرہ قومہ، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں، لقد انذرہ نوح قومہ، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ آپ اندازہ کیجیے یہ کتنا ہولناک، کس قدر بھیانک، کس قدر وحشتناک فتنہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی دیواروں نمایاں ہونے تک اس فتنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بھی تم کو ڈراتا ہوں۔ یہ اس قدر ہولناک فتنہ ہوگا دجال کا، یہ ایسے ایسے معاملے کر کے دکھائے گا، زندوں کو مردہ، مردہ کو زندہ کر کے دکھائے گا، زمین سے نباتات، معدنیات، سونا چاندی، پتہ نہیں کیا کچھ نکال کے دکھائے گا، بارش برسا کے دکھائے گا۔ اب جب ایسی صورتحال انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جو ظاہری طور پر وہ دیکھتا نہیں، آپ میں سے کبھی کسی نے مردہ زندہ ہوتا دیکھا ہو؟ میں نے تو نہیں دیکھا آج تک، لیکن جب میرے سامنے مردہ زندہ کر دیا جائے گا، ایک مرا ہوا آدمی قبر سے نکال دیا جائے گا، ایمان تو متزلزل ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی حکومت 30 یا 40 دن کے الفاظ ملتے ہیں، لیکن وہ ایسے لگیں گے کئی سالوں کی حکومت ہے، کیونکہ غم کے جو لمحات ہوتے ہیں نا وہ جلدی ختم نہیں ہوتے، بیماری کی رات بڑی لمبی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ گرمیوں کے موسم میں لائٹ چلی جائے تو وہ گھنٹہ نہیں گزرتا، اور لائٹ ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ دجال کا جو دور ہے، اس کا جو وقت ہے، یہ اس قدر طویل محسوس ہوگا، ایسے لگے گا جیسے کئی سال گزر گئے ہیں، یہ ہماری جان ہی نہیں چھوڑ۔ اور اندازہ کیجیے اس فتنے کا کہ جتنے دن بھی زمین میں رہے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو بندہ سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ اس فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حتیٰ کہ ہم اپنی نمازوں میں روزانہ دعا کرتے ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ اس قدر ہولناک یہ فتنہ، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک آدمی کو قتل کرے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا، اسے پوچھے گا بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ اگر تو وہ ایمان والا ہو تو کہے گا تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشین گوئی کی تھی۔ اب دوبارہ وہ اس کو قتل نہیں کر سکے گا، اور اپنے کرندوں کو کہے گا کہ اس کو میری جہنم میں پھینک دو، اس کی جہنم اللہ تعالیٰ کی جنت ہوگی، اور اس کی جنت اللہ تعالیٰ کی جہنم ہوگی، بہت سارے لوگ پھسل جائیں گے۔ ہاں، پوری سرزمین میں سوائے مکہ اور مدینہ میں یہ داخل نہیں ہو سکے گا، اور وہاں پہ فرشتوں کا پہرا ہوگا، لیکن جو اس کے حمایتی ہوں گے وہ مکہ مدینہ سے نکل کر خود اس کے ساتھ مل جائیں گے۔
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کے ایک مینارے پر اتریں گے اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور پھر یہ اس کا مقابلہ کریں گے اور اس دجال کو قتل کریں گے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے، پھر وہ اس دنیا سے وفات پا جائیں۔ انشاءاللہ کسی موقع پر یہ علامات جو ساعہ ہیں، قیامت کی نشانیاں، اس پر میں مفصل گفتگو کروں گا کہ کس انداز کے ساتھ جو قیامت کبریٰ ہے، جس کے بارے میں ہم ہر روز پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، اس کا منظر کیا ہے، اس کا آغاز کس انداز کے ساتھ ہوگا، یہ سارا آسان لفظوں میں اتنا سمجھ لیجئے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی بندہ قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے پڑھنا چاہتا ہے، 30ویں سپارے کی 4تھی سورت ہے سورۃ تکویر، آپ کو فرمایا کرتے تھے وہ پڑھ لیا کرو، وہ پڑھ لیا کرو، اس میں مفصل تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن کیا کیا ہو۔ بہرکیف وَلَٰكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ صلی اللہ علیہ وسلم لِقَوْمِهِ، میں تمہیں ایسی نشانی بتلاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی، یعنی دجال کی جو نشانی ہے نا، وہ میرے علاوہ کسی نبی نے نہیں بتائی۔ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرٌ، جان لو کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ حدیث میں ملتا ہے ایک آنکھ اس کی ایسے ہوگی جیسے گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے، اور دوسری انگور رنگ کی اس کی شراب جو ہے نا وہ آنکھ ہوگی، انگوری رنگ کی، جو لٹک رہی ہوگی اس سے اس کو نظر نہیں آئے، اور جو ایک آنکھ ہے اس کو، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں بندہ کوئی ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے اسے کیا بولتے ہیں، کانا، تو یہ بھی کانا ہی ہوتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، اور اللہ تعالیٰ یک چشم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھی آنکھیں ہیں، لیکن کیسی ہیں؟ کما یلیق بجلالہ وشانہ، جس طرح وہ جانتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں لیکن دونوں دائیں ہیں، بائیں نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آنکھیں بھی ہیں، اس مالک کو غصہ بھی آتا ہے، وہ رحم بھی کرتا ہے۔ یہ علم الکلام کے نام سے مستقل ایک مضمون ہے۔ بہت سارے گروہ اسی بات کے اوپر گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان صفات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں انسانوں کے ہاتھ اللہ کے بھلا ہاتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ او بھائی، انسانوں کو اللہ کے اوپر کیوں قیاس کرتے ہو، یا اللہ کو انسانوں پر کیوں قیاس کرتے ہو؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا، خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ دنیا کے اندر جہاں جہاں چیزیں موجود ہیں، پوری دنیا کے اندر زمین و آسمان میں کیا، اس کا ایسا علم ہے، کوئی چیز اسے مخفی نہیں ہے۔ کوئی فرشتہ کیا، کوئی انسان کیا، کوئی جن کیا، کوئی چرند پرند کیا، کیڑا مکوڑا کیا، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، دنیا کے اندر کتنے درخت ہیں، ایک پتا بھی اگر کسی درخت سے گرتا ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کا علم ہے۔ ہماری جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ اس حد تک ہے، ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہمیں تو اس دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ بھی نہیں پتا، ہمارا تو محدود ہے، اس کا علم لامحدود ہے، اور اس کے علم کا کوئی احاطہ بھی نہیں کر سکتا۔ سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ کوئی بھی انسان جب دنیا میں آتا ہے وہ اپنے دماغ کا زیادہ سے زیادہ 2% ہی حصہ استعمال کرتا ہے، باقی 98% ایسے چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر جتنے آپ کو مظہر نظر آتے ہیں، سائنسی تحقیقات نظر آتی ہیں، یہ جو چاند کے اوپر کمند ڈالنا اور ستاروں کے بارے میں، سیاروں کے بارے میں سارا نالج آپ کو ملتا ہے، یہ دماغ کا صرف 2% ہے، یہ پورے دماغ کا 2%۔ اس 2% پر انسان نے کیا کچھ کھوج لگا لی ہے، باقی 98% ویسے ہی ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو اس کے علم کا تو کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ سورج جیسی مخلوق اس سے اجازت لے کے طلوع ہوتی ہے،
وہ مالک جو چاہے کرنے والا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے اس کے علم کو انسانوں کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی دنیا جہان کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں، جتنی مخلوقات موجود ہیں، اپنی اپنی زبانوں میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، پکارتے ہیں، اللہ سب کی پکار سنتا ہے۔ ہمیں تو ایک وقت میں دوسری کی بات سننے کے لیے ہم کہتے ہیں چپ کر دو، مجھے پہلے اس کی تو سننے دو۔ اور یہاں پہ ایک چیز بڑی عجیب ہے، قوم ابراہیم سے نا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا هل يسمعونکم اذ تدعون، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، تمہیں کوئی نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ کہنے لگے ابراہیم ہمیں نہیں پتہ یہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ نفع دیتے ہیں یا نہیں دیتے، نقصان پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے۔ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا وہ یہ کچھ کرتے تھے، ہم بھی یہ کچھ کر رہے ہیں۔ سچ بولا نا، جھوٹ نہیں بولا۔ آپ آج کسی ایسے آدمی کو پوچھ لیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے آگے سر جھکاتا ہے، اس سے پوچھیں کہ یہ جس کو تم پکار رہے ہو یہ تمہاری پکار سنتا ہے؟ کہتا پوری دنیا کے اندر جتنیاں بولی جاتی ہیں سب کی سنتا ہے، جس زبان میں مرضی پکارو سنتا ہے۔ بھائی اپنے آپ کو زندہ رکھنے پر تو یہ قادر نہیں رہا، مرنے کے بعد غسل دینے کے اوپر یہ قادر نہ رہا، غسل کے بعد کفن تم لوگوں نے دیا، چارپائی پہ اٹھا کے قبر میں تم لے گئے، قبر میں تم نے اتارا، مٹی تم نے ڈالی، دعا تم کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو سنتا سب کی ہے۔ یہ کیا کوئی قول و فعل کے اندر تضاد ہے؟ جو انسان اپنی زندگی برقرار رکھنے پر قادر نہ رہا، خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر قبر کے سپرد کر آئے، وہ سب کی سننے لگ گیا، وہ سب کی سننے لگ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انہ حی لا یموت، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں آنی۔ وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، قائم رہنے والا بھی ہے، قائم رکھنے والا بھی۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اگر باقی رہے گی تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ میں بڑا حیران ہوا، میں آج بچوں کو نا ٹیوشن سے لے کر واپس آ رہا تھا، میرا بیٹا ہے وہ آپ نے دیکھا یہاں پہ آتا ہے وہ میرے ساتھ، ابھی 7 سال عمر نہیں ہوئی اس کی، تو وہاں قبرستان کے بیچ میں سے گزر رہا ہے، تو پیچھے بیٹھا بیٹھا وہ کہہ رہا ہے، کہنے لگا یہ سارے لوگ فوت ہو گئے، اپنی بہن کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یہ سارے لوگ فوت ہو گئے اور یہ سارے اپنے آخرت کے سفر پر روانہ ہو گئے، ان میں سے نا کوئی بھی نہیں کسی کی سنتا، ان کے معاملات اب اللہ کے سپرد ہو گئے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ 7 سال کا بچہ یہ باتیں کیسے کر رہا ہے۔ کاش کہ یہ چیز ہمارے بچوں کو گٹی کے طور پر شامل کر دی جائے تاکہ پوری زندگی یہ سبق نہ بھلا سکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، حتیٰ کہ ملک الموت جو جان قبض کرتا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مینڈے کی شکل میں لے کے آئے گا اور اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اہل جنت خوشی سے وہ تباہ نہ ہو جائیں گے اور اہل جہنم اس ملک الموت کو اس حالت میں دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے کہ اب تو ہمیں موت بھی نہیں آنی۔ رہنا نام صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ہے، اس لیے پکاریے اس رب کو جو سب کی سنتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری سنتا ہوں، کہا استجب لکم میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، قبول کروں گا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نا کبھی انسانوں کے اوپر قیاس نہ کریں. وہ مالک ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ اس دنیا کا بادشاہ ہے، حاکم ہے، یوم آخرت کا مالک ہے، ہر چیز اسی کی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. تو پکارنا تو پھر اسی کو بنتا ہے نا. اپنی حاجتیں، اپنی مشکلیں، اپنی مصیبتیں اسی کے سامنے رکھنی بنتی. آپ غیروں کو پکاریں گے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دے دے گا، لیکن آپ کے ایمان کا جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس میں آ کے آپ اللہ کے ہاں فیل ہو جائیں گے کہ جب میں موجود تھا مجھے چھوڑ کر تم نے غیروں سے کیوں مانگا. اور دیکھیے نا کیسا عجب پیار کی عجب کہانی کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جن سے اولادیں مانگنے کے لیے جاتے ہیں، خود ان کی اپنی زندگی میں اپنی اولاد ہوئی ہی نہیں. بہت سارے ڈاکٹروں کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بے اولادی کا علاج کرتے ہیں، خود اپنی ان کی اولاد ہوئی نہیں، پوری زندگی گزر گئی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھاتا ہے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں. اس لیے ہمیشہ اس مالک الملک کو پکارنا چاہیے. بہرکیف یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کی بات ہوئی تھی. آگے انشاءاللہ اگلی بات آ رہی ہے، وہ کل کی مجلس میں ذکر کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.